الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمانا ہے کہ جو آدمی اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، اور اگر وہ آدمی اچھی بات نہیں کہہ سکتا، مجبور ہے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے یا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے بارے میں فرما رہے ہیں اولیاء سمت، تو اگر وہ اچھی بات زبان سے نہیں کہہ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بتلائی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صرف اچھی بات ہی ادا کرے، اچھی بات ہی اپنی زبان سے کہے. اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کسی سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہو، کسی سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اگر ایسی بات اسے زبان سے نکل سکتی ہے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کچھ نہ بولے کسی کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو اپنی زبان کا کیسے استعمال کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ زبان کا آدمی کیسے استعمال کرے. زبان کا استعمال پہلے یہ دیکھنا ہے کہ زبان کس نے دی ہے ہمیں. یہ زبان اللہ رب العزت والجلال دی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ زبان ایک نعمت کی شکل میں ہمیں دی اور دینے والے اللہ رب العزت والجلال. تو لہذا اس زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس زبان سے ہمیں ایسی باتیں ہی کہنا چاہیے جو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق ہے، جس سے اللہ رب العزت والجلال راضی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا کیسا استعمال کیا جائے بات بتلائی ہے. زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اللہ کی اس نعمت کا اندازہ اور اللہ رب العزت والجلال کی اس نعمت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے کہ جب آدمی کچھ وقت کے لیے یہ زبان کے استعمال سے وہ محروم ہو جائے. یہ زبان کے استعمال اس آدمی کے طاقت سے باہر ہو جائے. اس وقت آدمی کو معلوم ہوگا کہ زبان واقعی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی ایک نشانی زبان. کیوں آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت والجلال نے زبان دی، لیکن زبان کے ذریعے سے جو کام ہر آدمی انجام دیتا ہے، بات کرنے کا یا کسی کے ذریعے سے کسی بات کا حکم دینے کا، اللہ رب العزت والجلال نے وہ طاقت اس سے کھینچ لی. بہت سارے لوگ معذور ہیں، بات نہیں کر سکتے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی کو اس نعمت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آدمی کسی
ایسے پریشان حال آدمی کو دیکھے کہ جو زبان رکھتے ہوئے بھی زبان کے استعمال کے اوپر قادر نہیں، زبان کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے کوئی بول نہیں بول سکتا ہے، کیسا مجبور آدمی ہے وہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا جب تک ہمیں طاقت ہے اس طاقت تک ہمیں اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور یہ زبان جو ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے، ہم اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم نے کہیں سے اس زبان کو خرید کر نہیں لایا، یہ زبان ہم دنیا کی کسی مارکیٹ سے یا دنیا کی کسی کارخانے سے یا دنیا کی کسی فیکٹری میں جا کر ہم نے زبان نہیں خریدی کہ ہم اس کا جیسے چاہے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اگر ہم نے اس زبان کو خریدا ہوتا تو ہم جیسے چاہے اس کا استعمال کرتے، اس کے ذریعے سے ہم کوئی غلط بات کہہ سکتے تھے، کوئی گندی بات کہہ سکتے تھے، کوئی گناہ کی بات کہہ سکتے تھے، لیکن ہمارا اختیار بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ زبان استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور جب وہ اگر چاہتا ہے تو اس زبان کو ہم سے چھین بھی سکتا، اس کی طاقت کو چھین بھی سکتا۔ تو اس لیے یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی، اس کے اوپر اختیار اللہ کا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں امانت کے طور پہ ہمیں زبان دی ہے، تو اسی لیے ہم اس امانت کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، اس امانت میں ہم ہرگز ہمیں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو اس زبان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ تو اس زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال کی حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ترازو کا پلڑا ہے کہ جس کے اندر کل قیامت کے دن نامے اعمال تولے جائیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے وہ ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ تو آپ دن بھر سبحان اللہ کہتے جائیے، کتنی مرتبہ ترازو ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ثواب سے بھرتے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس زبان کے ذریعے سے ایسے کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جو پلڑا ہے کہ جس کے جو ترازو کا جو پلڑا ہے کہ جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، اس کے اندر کیسے ہم اضافہ کریں گے یہ سوچنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں اور ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری، یعنی آدمی زبان سے اس کو سیکنڈوں کے اندر ادا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت ہی چھوٹے کلمے، مطلب ایسے کلمے ہیں کہ آدمی سیکنڈوں کے اندر ان کلمے کو اپنی زبان کے ذریعے سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایسے کلمے ہیں، اتنا طاقت، یہ کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ جب ترازو میں رکھے جائیں گے کلمے کل تو ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اس کے وزن کی وجہ سے، اتنے وزن دار کلمے۔ تو اس زبان کے ذریعے سے ہمیں ایسے کلمات کہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال نامہ بھر جاتا ہے اور ترازو کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زبان کو ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے ذکر کے اندر لگانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کہ آدمی کی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکل جاتا ہے
لا علمی میں، بے خبری میں آدمی کی زبان سے ایک کلمہ ایسے نکل جاتا ہے، یا تو کفریہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، شرکیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر اتنے نیچے جا کر گر جاتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان جو جگہ ہے، جو فاصلہ ہے، اتنی دور جا کر جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی غور و فکر کر ہمیں زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دکھنے میں تو ایک معمولی گوشت کا ٹکڑا ہے، معمولی گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آدمی کے جنت اور جہنم میں جانے کا جو معیار ہے اسی کے ذریعے سے طے ہوگا۔ اگر آدمی اس زبان کا صحیح استعمال کرے گا تو آدمی جنت میں جانے والا، اگر آدمی اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو جہنم میں جانے والا۔ یہی زبان آدمی کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اب جیسے دیکھ لیں کہ یہی زبان کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس زبان سے پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل، مسلمان بن گئے۔ اس کے برخلاف اگر اس نے اپنی اسی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہا کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کا انکار ہے جس میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے جس میں، تو وہ آدمی اپنی زبان سے ایسے کلمات کہنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہی زبان ہے کہ جو آدمی کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیں قابو میں رکھیں، اس کی وجہ سے آدمی کے جنت اور جہنمی کا کیا ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور اپنے دو پیروں کے درمیان دو چیز، یعنی دو جبڑوں کے درمیان کی چیز آدمی کی زبان اور دو پیروں کے درمیان چیز آدمی کی شرمگاہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان دو چیزوں کی ضمانت لے لیتا میں اس کی جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ یعنی اپنی زبان کو غلط استعمال سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے اور اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی کی جگہ سے بچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زبان کے غلط استعمال سے بچنے کی ضمانت اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی بچنے کی ضمانت لے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں۔ ان دونوں کو گناہوں سے بچائے، ان دونوں کو غلط کاموں سے بچائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں بہت سارے لوگ جانے والے ہوں، اور ان میں عورتیں بھی، عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو جہنم میں جانے والی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بتلائی کہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ جہنم میں جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہے، یہ زبان کے ذریعے سے یہ عمل ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ یہ بھی عمل آدمی کا، عورت کا زبان کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ قیامت کے دن جہنم میں، ایک زبان سے کسی سامنے والے کی طرف لعن طعن کرنا اور اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبب بتلا دیا کہ جس سبب سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس، ہمارے گھر میں ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یا جو بھی ہے ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ فضول کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی شکایتیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان میں ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، ہر ایک سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی اگر کسی سے غیبت کرے گا تو غیبت کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو تو کچھ جانے والا نہیں ہے، لیکن جو آدمی غیبت کر رہا ہے اسی کی کیا ہے نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، اسی کے اعمال نامے سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کے جو اسباب ہے ان سببوں میں سے دو سبب ہے، ایک ہے زبان سے بہت زیادہ لعن طعن کرنا، اور دوسرا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں انہیں سمجھائیں کہ وہ بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، وہ اپنی زبان کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کریں،
اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، اور کسی بھی انسان کے اوپر اپنی زبان کے ذریعے سے لعن طعن نہ کرے، کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے ہر بات کے اوپر اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ آدمی کو بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، کہ آدمی جو بات اپنی زبان سے بولتا ہے اس سے پہلے اس کو تول لینا چاہیے کہ میری بات میں بول رہا ہوں یہ بات کیسی ہے۔ اور بھی بزرگان نے جن کتابوں میں بات لکھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے کسی بات کے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس بات کے اوپر مجھے پوچھ ہونے والی ہے، مجھ سے حساب لیا جانے والا ہے، مجھ سے سوال کیا جانے والا ہے۔ تو آدمی کو پہلے یہ اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ بات، کیا میری یہ بات کل قیامت کے دن پکڑ میں آئے گی، کیا اس بات کے اوپر میرا کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، مجھے پکڑا جائے گا یا مجھے پکڑا نہیں جائے گا۔ تو آدمی کو اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالے اس سے پہلے اس کو سوچ لینا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر آدمی کو جو بھی بات ہے اپنی زبان سے نکالنا چاہیے۔ ایسی بات ہرگز نہیں نکالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے سامنے والے کی دل شکنی ہوتی ہو، سامنے والے کو دلی تکلیف پہنچتی ہو۔ یہی زبان ہے کہ آدمی کی رشتہ داریاں اسی سے جڑتی ہیں، اور یہی زبان کا غلط استعمال ہے کہ جس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ دو بول کسی کے سامنے بولے، اچھے بول بولے، اسے محبت سے پیش آئیں تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، آپ کا قریبی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسی کو اسی زبان کے ذریعے سے جھٹکیاں دے دے، گالیاں دے دے، تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، آپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ کر اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ زبان کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اپنی زبان کو اس طریقے سے مروڑ رہے ہیں، زبان باہر نکالے اور اس کو مروڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ زبان کو کیوں مروڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ انسان ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ انسان ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زبان دکھنے میں تو بہت معمولی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی سے ایسے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی خسارے میں پڑ سکتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خسارے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے زبان کا ہمیں چاہیے کہ صحیح استعمال کریں، اور زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کے اوپر ہمیں کل قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمایا، اور آدمی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کہ آدمی کے زبان کے عمل سے اور ہاتھ کے عمل سے اگر کوئی محفوظ ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ کسی کو گالی دیتے رہے، کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زبان کے شر سے سامنے والے محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے ہی بے وجہ کے بہت سارے لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی وجہ کوئی سبب نہیں رہتا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنی زبان سے کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہا ہوں کہ کل اس کے اوپر مجھے پوچھنے والی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور اپنے جو بھی معاشرے میں لوگ ہیں ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ زبان سے اللہ رب العزت والجلال کی صرف فرما برداری کے کام انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے زبان دی ہے تو اس زبان کے ذریعے سے ہمیں صرف اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت والجلال نے جو اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا